نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لو، گھر گاڑی دولت جو چاہیے آج اللہ سے مانگ لو، خدارا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لو۔ جو لوگ دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں ان دوستوں کے لیے آج اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے جو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ اس تسبیح کا صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو بھی کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے اور اس کو اپنے نیک اور بزرگ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو، رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے، میرا نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس کو عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے تو میرا اللہ کروڑوں روپے بھی عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اور رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ کیوں لینے سے انکار کر رہے ہو؟ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب اللہ کی ذات جو خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ اللہ سے مانگ لیا جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے فجر کی نماز پڑھ لینی ہے، اس کے بعد نماز پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے وظیفہ پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں اپنے مقصد کی نیت ہو، جو بھی آپ کو چاہیے، جو بھی آپ کی حاجت ہو آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر کا۔ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، بہت ہی مختصر سی صورت ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ سورہ کوثر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب سورہ کوثر آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا ہے، یا مجیدو۔ یا مجیدو کتنی مرتبہ اور کیسے پڑھنا ہے؟ یا مجیدو کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا مجیدو پڑھ لیں تو اس کے بعد آخری نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص جو کہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اس سورت کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ سورہ اخلاص آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 مرتبہ ہی آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ اب آخری اور 5ویں نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ودودو کا ہے۔ یا ودودو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہاں پر آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور کر دے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہم سب کے والدین پر رحم فرما۔ امید کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔